یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جو اپنی موت سے نہیں اپنے بیٹے کے مستقبل سے ڈرتی ہے۔ ہمت، ایک جیتی جاگتی ماں، ایک ٹوٹتی ہوئی سانس، ایک ایسا دل جو صرف اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ مگر اب اس کے پاس وقت کم ہے، بہت کم، اور یہ کم وقت اس کی خاموش چیخوں میں بدل چکا ہے۔ جب ڈاکٹر نے کہا اب کچھ نہیں بچا، اب صرف لمحے ہیں جنہیں گن کر جینا ہے، تو آئمہ کے آنسو رکے نہیں، کیونکہ اس کی پریشانی اپنی موت نہیں، اپنے بیٹے کا لاوارث ہونا ہے۔ اور عبد الرحمن، وہ آج بھی سچ کو چھپائے بیٹھا ہے، وہ آج بھی پارس کے سامنے خاموش ہے، لیکن کب تک وہ اپنی بیوی سے وہ حقیقت چھپاتا رہے گا جو آئمہ کی آخری خواہش ہے؟ آئمہ کا دل ایک ہی التجا کر رہا ہے، بتا دو اسے، بتا دو کہ عبداللہ تیرا بیٹا ہے، ورنہ میرے بعد یہ بچہ ہمیشہ ماں کو تو روئے گا مگر باپ کو کبھی پہچان بھی نہ پائے گا۔ ادھر پارس کے دل میں بھی طوفان مچ چکا ہے، وہ محسوس کر چکی ہے کہ آئمہ اور عبد الرحمن کے درمیان محض ہمدردی نہیں، کچھ اور ہے، کوئی پرانا رشتہ، کوئی چھپا ہوا راز۔ اور اب پارس کھوج لگانے نکلی ہے، شک کے بیج اب سوال بن چکے ہیں، اور سوالوں کی یہ روشنی آخرکار اسے سچ تک لے جائے گی، مگر وہ سچ اس کے دل کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس کردار کی جس کا چہرہ سب سے معصوم مگر ارادے سب سے کٹھور تھے، فوزیہ، جس نے آئمہ کو گناہگار ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے اپنی کمزوریوں کو آئمہ کی جھولی میں ڈال کر خود کو مظلوم کہا، مگر تقدیر نے جیسے فیصلہ سنا دیا ہے۔ جب مانی کے ہاتھ لگتی ہیں وہ رپورٹس جو چیخ چیخ کر کہتی ہیں فوزیہ تو کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی تھی، اور جو الزام تو نے آئمہ پر لگایا وہ تیری اپنی حقیقت تھی، اب وہی فوزیہ طلاق کی دہلیز پر کھڑی ہے، جس کی زبان آئمہ کی بددعا سے بند ہونے کو ہے، جس کا گھمنڈ لمحوں میں زمین بوس ہونے والا ہے۔ لیکن کیا یہ فوزیہ اب اپنے اندر کی سچائی کو پہچانے گی؟ کیا وہ آئمہ کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے وہ راج پارس کے سامنے کھول دے گی، یا اس کا گھمنڈ پھر کسی تباہی کو جنم دے گا؟ تو بتائیے، اگر آپ آئمہ کی جگہ ہوتے تو اپنی آخری سانس کس کو سونپتے؟ کیا آپ عبد الرحمن کو معاف کرتے؟ کیا پارس سچ جاننے کے بعد عبداللہ کو اپنائے گی؟ اور کیا فوزیہ کا انجام واقعی اس کے اعمال کا نتیجہ ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔